اتنا پھل لگا ہوا ہے نا، میں بہت امپریسڈ ہوں ان سے. جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، کلاس فیلو ہیں، اور پھر خدمت اور علاج کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اپنی ٹیم کو وہ بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے میڈیسن کو جو اپنا نا روزی کا ذریعہ نہیں بنانا، اللہ کوئی سلسلہ بنا دے گا تو اس سے خدمت خلق کرنی ہے اور میڈیکل کو چھوڑنا ہے. پھر میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہی ہاسٹل میں رہتا تھا، CSS ہو گیا تو میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. مگر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آنے سے لے کے اب تک شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ میں نے مریض نہ دیکھے ہوں گے، اور مریضوں کو سلسلہ چلتا رہا، نوکری بھی ساتھ ساتھ چلتی. کسٹم میں ہونے کے باوجود؟ جی کسٹم میں ہونے کے باوجود. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرا کلینک جو تھا صبح نوکری کی 4 بجے تک، اور مغرب سے عشاء روزانہ مختص ہوتے تھے کلینک پہ. وہ ماشاءاللہ کلینک بڑھ کے اب ہمارا ایک لاہور میں ہاسپٹل ہے، ایک اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے. تو گزشتہ 5 سال پہلے ہاسپٹلز کے نام بتائیں نا ذرا. کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی 449 جہانزیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں. اوکے، آپ کی ویڈیوز بھی یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ ماشاءاللہ اب 5 سال پہلے میں ٹرانسفر ہوا جب چیف کلیکٹر کسٹم بنا، تو پھر یمنا نے ماشاءاللہ کر لی تھی گریجویشن، تو اس نے چارج سنبھال لیا. اب یہ وہاں کے کلینک پہ یہ اپنے ہاسپٹل سے فارغ ہو کے تو یہ اس کلینک کو لک آفٹر کرتی ہے. اور دوسری جو کسٹم ہیلتھ کیئر میری NGO ہے، اس کی ساری سرگرمیوں کو یہ دیکھتی ہے، مینیج کرتی ہے. آج کل رمضان دسترخوان ہمارے پورے ملک میں لگتے ہیں، اس کو بھی مینیج کرتی ہے. جو لاہور میں تو بڑے ماشاءاللہ میں اپنے بچوں کو آپ تو نیک ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو بھی کتنی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ذمہ داریاں بھی دے دی اور اس کار خیر میں لگا دیا. میں آپ کو بتاؤں نا، جیسے آپ کی پچھلے دنوں آپ کی بیٹی کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بڑی بڑی باتیں کہہ رہی تھی، تو میں نے بھی ان بچیوں کو، اپنے بچوں کو، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ بھی ڈینٹل سرجن ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کلینک میں کام کرتا ہے. اچھا. تو 2005 میں زلزلہ آیا، یہ چھوٹے تھے، یہ 9 سال کی تھی، دوسرے 7 اور 5. تو میں ان کو وہاں بالا کوٹ لے گیا. تو میں نے کہا فیل کریں، یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کی طرح کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو. یہ ان کے لیے گفٹس بنا کے لے گئے. اور پھر ہم نے وہاں ماشاءاللہ 2005 کے زلزلے سے لے کے ملک میں جتنی بھی آفتیں آئی ہیں، ہم ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں. ہم نے وہاں جا کے کام کیا ہے. اور پہلے تو جب بھی حادثہ ہوتا ہے ریسکیو کرنا ہوتا ہے، پھر ریلیف کا کام، پھر ریہیبلیٹیشن کا کام. ریہیبلیٹیشن میں بتاؤں 2022 میں اتنا ملک میں سیلاب آئے، 3 ملین سے لوگ زیادہ بے گھر ہو گئے. تو ہم نے وہاں کام شروع کیا ریہیبلیٹیشن کا بھی. پہلے ریسکیو کیا، پھر ریلیف میں میڈیکل کیمپ، ریلیف گڈز بچائی. تو آپ لوگ سندھ بھی گئے؟ سندھ میں تو ہم نے بہت کام ہے جی. سندھ میں تو ہم 2012 سے کام کر رہے ہیں. اور وہاں ہم نے تھر پارکر کے علاقوں میں 2000 میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں. اور سب سے بڑا ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف فیتھ، کلر، کریڈ اور ریلیجن کام کرتے ہیں. ہندوؤں کے گوٹوں میں بھی ہم نے 700 کنویں بنوائے ہیں جہاں ٹوٹل ہندو رہتے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں نا ہمارے کشمیری مسلمانوں سے انڈیا کیا سلوک کرتا ہے، تو جہاں جو اور یہاں آپ ہندوؤں کے ساتھ کتنا اچھا. ہم ریلیف بھی بھیجتے ہیں، تو آدھا ریلیف ہندوؤں کے لیے بھیجتے ہیں اور آدھا مسلمانوں کے لیے. انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. میں آپ کی بیٹی کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. اتنی چھوٹی ہیں آپ، خیر آپ نے بھی مجھے اپنی ایج بتائی، وہ پھر بھی چھوٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود آپ دیکھیں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہی ہیں، اس طرف رجحان کیسے آ گیا، کیسے شوق پیدا ہوا، اور یہ کار خیر میں آپ حصہ ڈالتی ہیں. ساتھ میں آپ ڈاکٹر بھی ہیں، فزیشین. اس عمر میں تو لڑکیوں کی موبائل سے جان نہیں چھٹتی ہے، ہر وقت وہ بیٹھی رہتی ہیں فون کے اوپر، اور آپ ماشاءاللہ سے اتنا کام کر رہی ہیں. انسانیت کی خدمت یار، بتاؤ. تھینک یو سو مچ. ایک تو آپ نے اس شو میں بلایا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ باقی آئی ایم اے ڈاکٹر مائی سیلف، اور 5 سال پہلے میں نے گریجویٹ کیا. تو ایک بینگ اے ڈاکٹر آلسو آپ کے اندر ایک انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بابا کو پورے اتنے جب سے لائف ٹائم سے آپ نے دیکھا ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو ہم لوگ ابھی وہاں پہ ریسکیو کا کام ہو رہا تھا، اور ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے. ہم سارے بہن بھائی ان کے ساتھ پوری فیملی ہم وہاں پہ موجود تھے، لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک ان بلٹ چیز بنتی جاتی ہے کہ آپ اس طرح. اس کے بعد سیریز آف ایونٹس چلتے رہے، جیسے کہ 2008 میں زیارت. کیا عمر تھی آپ کی جب بابا کے ساتھ آپ جاتی تھی؟ 9 years old. 9 سال کی تھی.
اور ان کی ماں بھی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے, یہ میں بولنا چاہوں کہ آپ نے گھر ہی جانا ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھ لیں کلینک تو جائیں گے نہیں آپ, ہے نا, اپنے کلینک میں ایڈمٹ ہوتے اچھے تھوڑی لگیں گے. ان کا پوری سپورٹ ہے جی وہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. بلکہ انہوں نے, ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ مجھے ہمیشہ اجازت دی باہر جانے کی, ان کو بچوں کی تعلیم کا بھی انہوں نے خیال کیا, بچوں کو بھی سنبھالا. نہیں کوئی شک نہیں, وہ کہتے ہیں نا ماں باپ جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو وہ دو پہیے بہت اچھے تھے, انہوں نے آگے سے پوری جو ہے نا اپنی گاڑی کا سسٹم صحیح چلایا, اور بچے بھی آگے دیکھے اسی کام کو لے کے چل لیں. ایک بریک کے بعد ملیں گے, اور بریک کے بعد پھر ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں, کالز بھی ہم کر سکتے ہیں آپ پروگرام میں, اگر کچھ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم سے تو موسٹ ویلکم. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. ہماری اسکرین پر نمبرز ابھی چلنا شروع ہو جائیں گے, اور اگر کوئی اپنی احتیاط اور سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے نمبرز جو ہیں آن اسکرین چلوا دیجئے تاکہ اس نمبر پہ فون کر سکے. اس قدر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی آپ لوگوں کا بھی حصہ جو ہے اس میں شامل ہو. تو نمبرز اسکرین سے پلیز پک کر کے آپ کانٹیکٹ کیجئے. رمضان کا مہینہ ہے, آخرت کی تیاری جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آخری عشرہ چل رہا ہے, تو اس آخری عشرے میں چاہوں گی کہ جو یہ اس کار خیر میں مدد کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کی, پلیز ان کا ہاتھ جو ہے بنیے, بازو بنیے اور سپورٹ کیجئے. اچھا, اب فلسطین کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. آپ فلسطین کے لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں, تو کس طرح سے دے رہے ہیں؟ دیکھیں فلسطین میں مسئلہ یہ ہے, ایک تو فلسطین ایمبیسڈر سے ہمارے رابطہ ہے, ان کے پاس ان کا ہمارے ساتھ آنا جانا, پچھلے ہفتے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ افطاری کی تھی. اور دوسرا پھر ہم ٹرکش قزلائی ہے, ٹرکش ریڈ کریسنٹ جو ہے, ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ٹیم کو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی ہے غزہ میں, تو ہم نے اس کے فوراً بعد اپنی ٹیم ترکی بھیجی تھی. $35,000 کا ہم نے ڈونیشن فرسٹ بھیجا تھا. تو اب ہمارا انشاءاللہ رفح بارڈر پہ ہم اپنے ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں. ہمارا جانے کا ارادہ PKLI کے جو رینل ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب, وہ ہمارے ساتھ ٹرکیہ میں بھی گئے تھے, تو ان کے ساتھ مل کے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم رفح بارڈر پہ جا کے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنائیں گے اور بذات خود حصہ لیں گے. میں انشاءاللہ اس ٹیم کو لیڈ کروں گا, تو جتنا بھی ہو سکے. فی الحال تو ہم کیش ڈونیشن, کیونکہ وہاں تک چیزیں پہنچانا بہت مشکل ہے, تو کیش پہنچانا کا بھی مسئلہ ہے, مگر وہ ہم نے مینیج کر لیا تھا, اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے. اچھا, آپ نے فیڈرل بورڈ میں بھی سرو کیا ہے. پاکستان میں جو ٹیکس کلچر ہے وہ ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب؟ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا ہی نہیں جا رہا ہوتا, جو غریب ہیں وہ ہر چیز میں ان کی سانس روک دیتے ہیں, ان سے ٹیکس لینا پڑتا ہے. پلیز ایکسپلین کریں. نہیں, دیکھیں ٹیکس پیئر پاکستان میں تقریباً 3.5 ملین کے قریب ٹیکس پیئر ہیں, اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیکس پیئر نہیں, ابھی پچھلے 9 مہینوں میں جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے تقریباً. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, جس طرح سے ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, غربت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے. غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جی, وہ یہ ہے, مگر ٹیکس پیئر کی تعداد اور بڑھنی چاہیے, اور ٹیکس جن پہ ڈیو ہے ان کو دینا چاہیے. ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے جی, ملک کا نظام اس سے چلتا ہے, فلاح و بہبود کے منصوبے اس سے چلتے ہیں. ٹیکس ہوگا تو ملک آگے ترقی کرے گا, مگر ساتھ لوگوں کو سیکورٹی بھی ملنی چاہیے, لوگوں کے معاشی مسائل بھی حل ہونے چاہیے. تو یہ ہے, میں تو آج میں نوکری کی ہے 29 ایئرز, میں اسسٹنٹ کلیکٹر سے چیف کلیکٹر کسٹم تک نوکری کی, پھر مجھے وفاقی ٹیکس محتسب بنا گیا. آج کل تو میں FBR کے جو لوگوں کی ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہ مامور ہوں. وہ میں دیکھتا ہوں کہیں کہ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمارا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ عہدہ سنبھالا, ٹھیک ہے, تو کتنے پینڈنگ کیسز تھے جو آپ نے نپٹائے, بتائیں نا ذرا دیکھنے والوں. بہت زیادہ. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس ادارے کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں تھا, بلکہ ان یمنا وغیرہ سے میں نے جب بات کی کہ بیٹا میں FTO بن رہا ہوں, تو یہ کہنے لگے بیٹا بابا ہم نے تو FTO کا نام ہی نہیں سنا, یعنی اس ادارے کا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کیا ادارہ ہے. مگر میں نے آ کے, کیونکہ مجھے ٹیکس کلچر سے واقفیت تھی, مجھے پتا تھا کہ اس میں اچھائیاں کیا ہیں, اس میں برائیاں کیا ہیں, لوگوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے, تو میں نے لوگوں کا اس پہ اعتماد بڑھایا. میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے, ایک تو 7 چھوٹے شہروں میں آفیسز کھولے. پہلے 1000-2000 کے قریب شکایات ہوتی تھی, اب 8,500
پر ایئر شکایات تو تنگ کس طرح کیا جاتا ہے, مشکلات کیا تنگ کیا جاتا ہے, ان نیسیسری نوٹسز بھیجے جاتے ہیں, کرپشن کرپٹ غلط وہ مانگی جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو شکایت آتی ہے اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور کم سے کم وقت میں 40 دنوں میں یا 60 دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اور پھر FBR کو ہمارا فیصلہ ماننا پڑتا ہے, اس پہ منو عمل کرنا پڑتا ہے. اور میرے فیصلے جو تاجر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بڑے بزنس مین نہیں ہوتے تاجر, دیکھیں جو پکڑا جائے وہ تو پھر دیتا ہے, انہیں دینا پڑتا ہے. آج کل تو نظام وہ تو پکڑا جائے نا تب, اگر نہیں پکڑا جائے تو پھر مسئلہ تو یہی ہے نا, پھر وہ کیسے ٹیکس وہ ہم نشاندہی کر کے بتاتے ہیں FBR کو کہ اس سیکٹر میں یہ آپ کو کرنا چاہیے. تو اس طرح ہم نے بہت ساری تجاویز دی ہیں جن کی روشنی میں بہت سارے نئے ٹیکس پیئر جو ہے نا نیٹ میں آئے ہیں. واہ. اچھا بیٹا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو زلزلے سے متاثر جیسے مرض ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے امراض ہیں جو کیش نہیں کیے جاتے اور پھیل جاتی ہیں, بہت ساری ایسی وبائیں, تو ان کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کے ریلیف کے لیے پلیز بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بنا ہوا ہے. تو پچھلے 30 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں بیسیکلی ریسکیو میں جو آپ کو ایکیوٹ چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, جس میں بیسک میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں. ہاں جی, فرسٹ ایڈ ہوتی ہے, کچھ لائف سیونگ میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا فیس آتا ہے ریلیف کا, اس میں پھر ایسی بہت زیادہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں کیونکہ لوگ ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتے, وہ گندا پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کے پاس اس طرح کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, میل نرشڈ ہوتے ہیں بچے. تو اس کے اکارڈنگ پھر اس طرح کی کٹس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. جیسے کہ فلڈز میں بہت زیادہ ملیریا پھیل رہا تھا, ڈینگی پھیل رہا تھا, بہت زیادہ گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس تھی. تو اس کے لیے ہم کٹس پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو, جس میں ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہے جو آگے ان کی آنے والی بیماری کو بھی بچا سکتی ہے, اور پریونٹیو میڈیسن بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں, اور اس وقت ٹریٹ کرنے کے لیے بھی میڈیسن ہوتی ہے. تو اس طرح کی کٹس ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن فیز جو ہوتا ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کا, اس میں لوگ, آپ جیسے کوئی گھر جس کا چلا گیا ہے, وہ ڈسپلیس ہو گیا ہے, تو اس کو مینٹلی ریہیبلیٹیشن کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز بھی بلڈ کیے ہیں ایسے سارے فلڈ افیکٹڈ اور ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریاز میں, تاکہ لوگوں کی جو ایک سوشل چیز ڈیفیکلٹ ہوئی ہوئی ہے اور سوشل چیز ان کی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. کتنے سینٹرز ابھی تک بن چکے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہمارے کمیونٹی سینٹرز جو ان آل پاکستان آلموسٹ ہمارے 12 کمیونٹی سینٹرز ہیں جو کہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں بنے ہوئے ہیں, اور اس میں عورتوں کو وہ سیونگ سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی بھی جیسے ایک کمیونٹی ٹوگیدر آ کے کام کرتی ہے, ان کے لیے ایک سیف اسپیس بنائی جاتی ہے تاکہ وہ اس ایریا میں اپنے آپ کو اپنا گھر فیل کریں, اور یہ نہ فیل کریں کہ کوئی ان کو کوئی چیز دے رہا ہے, ان کو لگے کہ وہ بھی اس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں. ماشاء اللہ, ویری نائس. ڈاکٹر صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گی, یہ خوبصورت سی 2 کتابیں, مگر ٹوٹل آپ نے میرے خیال سے کتنی کتابیں لکھی؟ 27 جی. 27 جی. یہ کون جینوس بندہ ہے, مطلب ہی از جسٹ لائک او مائی گاڈ, کانٹ ٹیل یو. آپ نا بہت جینیس ہے, بہت جینیس ہے. اتنی مصروفیت میں آپ لکھاری بھی ہیں ماشاء اللہ, اتنا اچھا لکھ رہے ہیں آپ. یہ کتاب ہے دوا غذا اور شفا, اور یہ ایک اور کتاب میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 کتابیں جو ہے نا ان کی وہ موسٹ سیلنگ کتاب ہے, ٹھیک ہے, ہاٹ سیلنگ ایک یہ, اور ایک ان کی ہے اللہ کعبہ اور بندہ. ماشاء اللہ, اللہ کعبہ اور بندہ. ٹائٹل اتنا خوبصورت ہے ناظرین, میں کہتی ہوں کہ اس ٹائٹل پہ ہی جان نثار ہو جائے. یہ آپ ضرور لیں یہ 2 کتابیں. ایک تو میں کہتی ہوں کہ ایسی کتابیں بہت ضروری ہوتی ہیں تحفتاً کسی کو دینے کے لیے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. جی جی, آپ کے لیے ہیں جی. میری یہ نیت کر کے لایا تھا. یہ اللہ کعبہ اور بندہ کا بتاؤں جی کہ آتھر کے لیے نا کتاب کا نام رکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی. تو میرا جب میں حج کے لیے 2012 میں گیا تو میں نے سوچا تھا کہ ایک تو حج کا سفر نامہ لکھنا ہے, دوسرا مریضوں کا علاج کرنا ہے, اور تیسرا حج کرنا ہے. ارے واہ. تو میں نے جب لکھنا شروع کیا, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جی, تو میرے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کیا نام رکھوں کتاب. سامنے کعبہ, اوپر اللہ, اور یہ ناچیز بندہ. اللہ کعبہ اور بندہ, ماشاءاللہ ایسا چلا نام, پھر بہت ہی پیارا. اچھا, اور ساتھ سے دوسری کتاب کا بھی, اس کا تو میں یہ پنہ جیسی کھولتی ہوں, اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. اس میں ہے الرجی دور کرنے والی ادویات,
پیٹ کے السر کے لیے ادویات کا استعمال. ارے واہ، اوہ ہو، حافظہ تیز کرنے والی ادویات، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے. جادوئی کیپسول، اچھا. دل کی بیماریوں کے لیے ادویات، او مائی گاڈ، اس میں سارے علاج ہیں. یہ تو چھپی رستم کتاب ہے. اس کتاب کو تو گھر میں ہر ایک کو رکھنا چاہیے. دیکھیں ان کی زندگی کی محنت ہے، صحت کا خزانہ اس کتاب میں ہے، جز ہے ان کی محنت ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری بک میں اپنی محنت جو ہے وہ لکھ دی ہے، تو اس کتاب کو ضرور لیجئے گا. دوسری بھی میں نے آپ کو بتائی، تو لینے کے بعد اس کو پڑھیے اور اپنی زندگی پر ان چیزوں کے ساتھ عمل کیجئے اور استعمال کیجئے. ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. سید علی غازی زیدی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ٹرانسمیشن میں. اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یمنا بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. میں یہ جاننا چاہوں گی 2000 تھر میں جو اپنے کنویں بنوائے، اس کی ڈیٹیل بتائیے گا، وہ کس لیے اور کیسے؟ دیکھیں 2013-14 میں تھر میں جو ہے نا بچے پیاس سے اور غذا کی کمی سے مرنا شروع ہوئے، تو بہت ساری NGOز گئیں، ہم بھی گئے. مٹھی کے کشمیر چوک میں لوگوں نے 1-2 دن کے لیے کیمپ لگائے. اس کے بعد اپنے کیمپ اٹھائے، فوٹو شوٹ ہوئے واپس. مگر ہم گئے تو ہم نے وہاں تھر کے علاقے میں جب دیکھا کہ پانی کا بنیادی مسئلہ ہے. ہم کام کر رہے تھے ایک گاؤں میں، ہندوؤں کا گاؤں گوٹ تھا، وہاں ولیج کو گوٹ کہتے ہیں. تو وہاں ہم نے پانی کی ہماری بوتلیں ختم ہو گئی. ہم نے کہا سائیں پانی ادھر سے ملے گا؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی سائیں پانی نہ ہے، پانی نہیں ہے ادھر، پانی تو 10 کلومیٹر دور ایک کنواں ہے وہاں سے ملے گا. تو ہم پھر ادھر گئے، اس کنویں پہ جا کے دیکھا. تو پھر میں نے وہاں سوچا کہ ہم بھی انشاءاللہ یہاں کنویں بنوائیں گے. اور آپ نے تو اس وقت ذہن میں تھا کہ شاید ایک 8-10 کنویں بنا لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. مگر وہاں سے ماشاءاللہ کام کا آغاز ہوا. نہ 20 نہ 30 نہ 40 نہ 100، آپ نے 2000 کنویں. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ہندوؤں کے لیے گوٹوں میں بھی کنویں بنوائے. 700 کنویں ہم نے صرف جہاں صرف ہندو رہتے ہیں، بلا تخصیص و رنگ و نسل اور وہ مذہب کام کیا ہے. مطلب مذہب کی تفریق بھی نہیں کی آپ نے، انسانیت کو بنیاد رکھا. انسانیت بنایا تھا نا کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے میں تو ہندو سکھ عیسائی سارے کے سارے شامل ہیں. بے شک. اچھا، ڈینگی کی جو دوا ہے اس کے بارے میں آپ کی بیٹی سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کے والد صاحب نے کتاب، میں نے ایکچولی اپنی گاڑی میں رکھوا تھی، یہ سب کی نظریں جو تھی میری کتاب کے اوپر تھی اور میں نہیں چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیے. تو بریک میں آپ نے خود دیکھ لیا کہ کیسے حملہ ہو رہا تھا، تو میں نے جو کتاب ہے اپنی سیف گاڑی میں رکھوا دی. آپ یہ بتائیے کہ ڈینگی کی جو دوا ہے اور یہ جو کرونا کی دوا ہے، یہ دونوں دوائیں بھی آپ لوگوں نے ایجاد کی ہیں، تو یہ پلیز بتائیے گا کون کون سی ہیں؟ جی بالکل. ڈینگی کے لیے بیسیکلی شربت پپیتا جو کہ میرے فادر نے اور فارمولیٹ کیا، اور جب ڈینگی کا وائرس بہت زیادہ پاکستان میں پھیل رہا تھا، تو یہ بیسیکلی ہربل میڈیسن ہے. اس میں ڈینگی کے لیے جو پپیتے کا ایکسٹریکٹ ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی فریش پپیتا لیف سے ہوتا ہے. تو کس طرح اگر دیکھنے والوں کو آپ مدد کرنا چاہیں کہ وہ گھر بنا لیں، تو یہ بتا سکتی ہیں آپ پپیتے کا پھر یہ سرپ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے جو اور بھی اسپیشل انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو گھر اس کی کنسنٹریشن اور وہ سب تھوڑا سا مشکل ہے کرنا. تو اسی لیے ہماری کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے جتنے بھی کلینکس ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے، اور اکثر جو نیڈی پیشنٹس ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہے. ہم فری دیتے ہیں جی، کوئی کمرشل پرپز نہیں ہے. اور 2012 سے استعمال ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہ پلیٹلیٹ بڑھانے میں بڑی زبردست ہے کہ جس کے کام ہو پہ آج 2012 سے لے کے جب ڈینگی کی وبا آئی تھی تو ہم نے اس کو استعمال کیا اور ہزاروں لاکھوں مریضوں کو اس کا فائدہ ہوا. کیا بات. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بیٹا بہت بہت شکریہ. دونوں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور جو کار خیر آپ کر رہے ہیں میں چاہوں گی سب مل کے ان کی مدد کریں تاکہ آپ لوگوں کا بھی نیکی میں جو ہے حصہ ڈل جائے. ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں.